اولاد نافرمان ہے، تو جب اولاد والدین کے ساتھ نافرمانی کرتی ہے، ان کے ساتھ خدا نخواستہ تلخ لہجے میں بات کرتی ہے، تو کیا ان کا یہ تلخ لہجے میں بات کرنا ان کی عاقبت پہ اثر چھوڑتا ہے؟ جی بالکل، والدین کا مقام بہت بلند ہے. اگر آپ قرآن کا مطالعہ کر کے دیکھیں تو 13 سے زائد مقامات پر پروردگار عالم نے اپنے ذکر کے فوراً بعد والدین کا ذکر کیا ہے. جہاں پہ خدا کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے. بے شک. تو یہ توحید ہے. توحید ہمارے دین کی سب سے اساسی ترین جو عقیدہ ہے وہ توحید کا ہے. توحید کے بغیر نہ نبوت کسی کام کی ہے، نہ امامت کسی کام کی ہے. تو یہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ یہ توحید ہے. لیکن فوراً بعد بغیر کسی فاصلے کے واو عاطفہ لگا کر خدا کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین پر احسان کرو. یہاں تک کہ ایک شخص آیا رسول کی خدمت میں اور اس نے آ کر والدین کی حقوق کے بارے میں سوال کیا تو رسول خدا نے فرمایا ہما جنتک و نارک، وہی تمہاری جنت ہیں، وہی تمہارے لیے باعث جہنم بھی بن سکتے ہیں. یعنی اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو جنت ہے تمہارے لیے، ان کی نافرمانی کرو گے تو جہنم ہے. آپ اگر صحیفہ سجادیہ پڑھ کر دیکھیں، صحیفہ سجادیہ ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا مجموعہ ہے. بہترین کتاب ہے جس کو اخت القرآن کہا گیا ہے. اخت القرآن یعنی قرآن کی بہن. سب سے اعلیٰ مقام جس کتاب کا ہے وہ قرآن کریم ہے. اس کے بعد نہج البلاغہ ہے جس کو اخ القرآن کہا گیا ہے، قرآن کا بھائی کہا گیا ہے. اور اس سے تھوڑا نیچے صحیفہ سجادیہ ہے جسے اخت القرآن یعنی قرآن کی بہن کہا گیا ہے. اس اخت القرآن میں، اس صحیفہ سجادیہ میں ہمارے وہ امام جن کا لقب ہی زین العابدین ہے، عبادت گزاروں کی زینت، جن کا لقب ہی سید الساجدین ہے، سجدہ کرنے والوں کے سید، جن کا لقب ہی سجاد، سجاد جو ہے وہ صیغہ مبالغہ ہے، کثرت کے ساتھ سجدہ کرنے والے. ہر موقع پر ہمارے امام سجدہ کیا کرتے تھے. کوئی خوشی کی خبر ملتی تھی سجدہ کرتے تھے، کوئی نعمت ملتی تھی سجدہ کرتے تھے. اس وجہ سے جناب زین العابدین کو سجاد کہا گیا. تو امام کی جو دعائیں صحیفہ سجادیہ میں موجود ہیں، دعا نمبر 24 میں ہمارے چوتھے امام والدین کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں پروردگارا اللہم جعلنی احابہما حیبت السلطان، اے پروردگار میرے دل میں میرے والدین کی عزت اور رعب اور دبدبے کو ایسے قائم کر دے جیسے ایک بادشاہ کا رعب عوام کے دلوں پر ہوا کرتا ہے. پروردگارا میرے لیے میرے والدین کی خدمت اتنی گوارا، اتنی خوشگوار اور اتنا مجھے خوشی محسوس ہو اپنے والدین کی خدمت کر کے، جس طرح سے ایک مزدور جو سارا دن مزدوری کرتا ہے، سارا دن کام کرتا ہے، تھکا ہارا گھر آتا ہے، اس کو ایک نرم اور گرم بستر ملے تو بتائیے کہ اس کو کتنی میٹھی نیند آئے گی. میرے مولا فرماتے ہیں خدایا ایک تھکا ہارا مزدور جب آرام کرتا ہے تو اس کو آرام سے جتنا سکون ملتا ہے، خدایا مجھے اپنے والدین کی خدمت کر کے ایسا ہی سکون ملے. پھر مولا فرماتے ہیں پروردگارا مجھے توفیق دے کہ اگر کسی کام میں میری رضایت ہے اور دوسرے کام میں میرے والدین کی رضایت ہے تو مجھے توفیق دے کہ میں والدین کی رضایت کو اپنی رضایت پر مقدم کروں. اگر قول و فعل کے اعتبار سے انہوں نے کوئی زیادتی میرے ساتھ کی ہے، البتہ امام خود معصوم ہے، امام کے والد معصوم ہے، وہ کوئی زیادتی نہیں کر سکتے. یہ دعا مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ در حقیقت ہمارے مولا ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اگر قول و فعل کے اعتبار سے کوئی زیادتی میرے والدین کی جانب سے مجھ پر ہوئی ہو تو میں ان کو معاف کر دوں، یہ توفیق مجھے عطا فرما دے. والدین کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، احادیث بہت زیادہ ہیں، روایات بہت زیادہ ہیں، واقعات بہت زیادہ ہیں. یہاں تک کہ ایک شخص آیا نبی کی خدمت میں اور آ کر اس نے کہا کہ ما من عمل قبیح الا عملتہ، کوئی ایسا قبیح عمل نہیں ہے، کوئی ایسا برا عمل نہیں ہے، کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو میں نے انجام نہ دیا ہو. حل لی من توبہ، کیا میرے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے؟ کیا میں استغفار کر سکتا ہوں؟ کیا پروردگار عالم مجھے معاف کر دے گا؟
تو رسول نے فرمایا حل لک والدیک، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا کہ نعم ابھی، میرا باپ زندہ ہے، میری ماں زندہ نہیں ہے۔ تو رسول نے فرمایا جاؤ اپنے والد کے ساتھ تم نیکی کرو۔ پھر جب وہ چلا گیا تو رسول نے فرمایا کاش اس کی والدہ زندہ ہوتی، اگر والدہ کی خدمت کرتا، والدہ کو راضی کرتا، پروردگار عالم اس کے تمام گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتا، والدین کو راضی کرتا، خدا خود بخود راضی ہو جاتا۔ تو والدین کی اطاعت اور والدین کی خدمت ہماری عاقبت بخیری میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔